تھنک اینڈ گرو رچ، نیپولین ہل کی یہ جو اتنی مشہور کتاب ہے، آج ہم اس کے اندر چھپے رازوں پر بات کرنے والے ہیں۔ جی خوش آمدید۔ ہمارے پاس اس کتاب پر کئی ویڈیو خلاصے ہیں، کچھ آرٹیکلز ہیں اور اپنے نوٹس بھی ہیں، تو سوچا کہ ان سب کا رس نچوڑ کر وہ سب سے کام کی باتیں نکالی جائیں۔ بالکل، جو کامیابی اور دولت بنانے میں واقعی مدد دیتی ہیں۔ آج ہم سمجھیں گے کہ کامیابی کا یہ فارمولا ہے کیا۔ بالکل، اور یہ فارمولا کوئی نیا نہیں، تقریباً 100 سال پرانا ہے، لیکن آج ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ اس کی بنیاد کیا ہے۔ کیا یہ صرف مثبت سوچ کی باتیں ہیں یا اس کے پیچھے کوئی گہری نفسیات کام کر رہی ہے؟ آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس فارمولے کے ہر جز کو الگ الگ کر کے دیکھیں، سوچ، خواہش، مستقل مزاجی اور سب سے بڑھ کر ہمارے اپنے خوف۔ تو آئیے اس فارمولے کو ڈی کوڈ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس کا پہلا اور سب سے بنیادی جز ذہن میں ایک بیج بونا ہے، جسے ہل کہتا ہے خیال۔ کتاب کی پہلی لائن ہی یہی ہے کہ خیالات ٹھوس چیزیں ہیں۔ یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ ہاں، مطلب خیال ٹھوس کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، یہ ایک استعارہ ہے لیکن بہت گہرا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بس صوفے پر بیٹھ کر فراری کا سوچیں گے اور وہ باہر پارکنگ میں آ جائے گی۔ ہاں، کاش ایسا ہوتا۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آج حقیقت ہے، وہ کبھی کسی کے ذہن میں صرف ایک خیال تھی۔ یہ مائکروفون، یہ کمرہ، یہ عمارتیں، سب کچھ صحیح۔ کتاب کا نقطہ یہ ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی پہلے آپ کے ذہن میں بھرتا ہے، پھر حقیقت میں۔ تو اگر خیالات اتنے ہی طاقتور ہیں تو صرف اچھا سوچنا کافی کیوں نہیں؟ لاکھوں لوگ امیر بننے کا سوچتے ہیں لیکن بن نہیں پاتے۔ یہاں پر خواہش کے معیار کا فرق آ جاتا ہے، جو ہمیں فارمولے کے دوسرے جز کی طرف لاتا ہے۔ اچھا، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ہیل کہتا ہے کہ ایک عام خواہش جیسے کاش میں امیر ہوتا بالکل بیکار ہے۔ کامیابی کے لیے ایک جلتی ہوئی خواہش یعنی اے برننگ ڈیزائر چاہیے۔ یہ ایسی خواہش ہے جو آپ کے ذہن پر ہر وقت چھائی رہے، ایک جنون کی طرح۔ اس کی ایک بہترین مثال وہ پرانی کہانی ہے نا، ایک عظیم جنگجو کی، جسے ایک بہت بڑی طاقتور فوج کا سامنا تھا۔ جی جی بالکل۔ اس نے اپنی فوج کو کشتیوں میں بٹھا کر دشمن کے ملک میں اتارا اور پھر ایک ایسا حکم دیا جو سب کو پاگل پن لگا۔ اس نے اپنی ہی کشتیاں جلانے کا حکم دے دیا۔ جی، اور اپنے سپاہیوں سے کہا، اب دیکھو ہمارے واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں، ہم یا تو یہاں جیتیں گے یا یہیں مریں گے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ وہ جیت گئے۔ یہ تھی جیتنے کی جلتی ہوئی خواہش۔ واہ! یہ کہانی بالکل اس نفسیات کو بیان کرتی ہے۔ جب آپ اپنے ذہن کو یہ سگنل دیتے ہیں کہ پیچھے ہٹنے کے تمام راستے بند ہیں، تو وہ اپنی پوری طاقت مسئلے کو حل کرنے پر لگا دیتا ہے۔ اور کتاب میں اس خواہش کو حقیقت میں بدلنے کے لیے 6 عملی اقدامات بھی بتائے گئے ہیں۔ جی، 6 اقدامات ہیں۔ پہلا تو یہ کہ آپ کو کتنی رقم چاہیے، ایک مخصوص مقدار طے کریں۔ بہت سارا پیسہ نہیں، بلکہ جیسے 1 کروڑ روپے۔ بالکل اسپیسیفک۔ دوسرا، اس رقم کے بدلے آپ کیا دینے کو تیار ہیں، کیونکہ مفت میں تو کچھ نہیں ملتا۔ صحیح۔ تیسرا، ایک حتمی تاریخ مقرر کریں۔ چوتھا، ایک ٹھوس منصوبہ بنائیں اور فوراً شروع ہو جائیں، چاہے آپ تیار ہوں یا نہ ہوں۔ یہ بہت اہم ہے۔ اور پانچواں، یہ سب کچھ ایک کاغذ پر صاف صاف لکھ لیں۔ اور چھٹا قدم، جو شاید سب سے عجیب لگتا ہے، جی، اور شاید سب سے اہم بھی، اس لکھے ہوئے بیان کو دن میں 2 بار، صبح اٹھتے ہی اور رات کو سونے سے پہلے بلند آواز سے پڑھیں۔ اسے محسوس کریں اور یقین کریں کہ وہ پیسہ پہلے ہی آپ کا ہے۔ یہیں پر آ کر بہت سے لوگ، اور سچ کہوں تو میں بھی، تھوڑا شک میں پڑ جاتی ہوں۔ یہ سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن کیا یہ ایک طرح کی توہم پرستی یا جادوئی سوچ نہیں ہے؟ مطلب صرف ایک کاغذ پر کچھ لکھنے اور اسے پڑھنے سے حقیقت کیسے بدل سکتی ہے؟ اس کے پیچھے اصل نفسیاتی میکانزم کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ جادو نہیں، یہ خالص نیورو سائنس ہے۔ ہمارے دماغ میں ایک فلٹرنگ سسٹم ہوتا ہے جسے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم یا RAS کہتے ہیں۔ RAS، ٹھیک ہے۔ اس کا کام لاکھوں معلوماتوں میں سے صرف وہ معلومات آپ کے شعور تک پہنچانا ہے جو آپ کے لیے اہم ہے۔ اچھا۔ جب آپ کسی چیز کو اپنی جلتی ہوئی خواہش بنا لیتے ہیں اور اسے بار بار دہراتے ہیں تو آپ اپنے RAS کو یہ کمانڈ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز میرے لیے سب سے اہم ہے۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مواقع جو پہلے بھی موجود تھے
اب اچانک نظر آنے لگتے ہیں۔ بالکل۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جب آپ کوئی نئی کار خریدنے کا سوچتی ہیں تو آپ کو سڑک پر ہر طرف وہی گاڑی نظر آنے لگتی ہے؟ ہاں بالکل ہوتا ہے۔ گاڑیاں تو پہلے بھی اتنی ہی تھیں، لیکن اب آپ کا دماغ ان پر توجہ دے رہا ہے۔ یہ آٹو سجیشن کا عمل آپ کے دماغ کو ری پروگرام کرتا ہے۔ آپ ایک طرح سے اپنے دماغ میں ایک نیا سافٹ ویئر انسٹال کر رہے ہیں جو ہر وقت بیک گراؤنڈ میں چلتا ہے اور ہمارے فیصلوں اور اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جی، یہ کائنات کا جواب نہیں، یہ آپ کے اپنے دماغ کا فوکس بدلنا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ وضاحت ہے۔ تو ہم نے ایک خیال کا بیج بویا، اسے جلتی ہوئی خواہش کے پانی سے سینچا، اب اس پودے کو پروان چڑھانے کے لیے دھوپ کی ضرورت ہے، اور ہل کے مطابق وہ دھوپ ہے مستقل مزاجی۔ پرسسٹنس۔ جی، اور ہنری فورڈ کی کہانی اس کی بہترین مثال ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ جب ہنری فورڈ نے V8 انجن بنانے کا فیصلہ کیا، یعنی 8 سلنڈرز کو ایک ہی بلاک میں فٹ کرنا، تو اس کے تمام انجینئرز نے کہا کہ یہ ناممکن ہے۔ سب نے منع کر دیا؟ جی، لیکن فورڈ نے کہا مجھے یہ چاہیے اور میں اسے لے کر رہوں گا۔ وہ کہتے رہے اسے بناتے رہو جب تک کامیاب نہ ہو جاؤ۔ اور مہینوں بلکہ تقریباً 1 سال کی ناکامی کے بعد ایک دن اچانک انجینئرز کو اس کا حل مل گیا۔ مل ہی گیا؟ یہ مستقل مزاجی تھی؟ حل کہتا ہے کہ زیادہ تر لوگ پہلی یا دوسری ناکامی پر ہی ہمت ہار جاتے ہیں، جبکہ کامیابی اکثر اگلے ہی موڑ پر انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، مستقل مزاجی کا مطلب ضد یا بے وقوفی سے ایک ہی کام کرتے رہنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ناکامی سے سیکھنا، اپنا منصوبہ بہتر بنانا اور پھر سے کوشش کرنا۔ یہ بالکل ایک سائنسدان کی طرح ہے جو 100 بار ایک تجربے میں ناکام ہوتا ہے، لیکن ہر بار وہ یہ سیکھتا ہے کہ کون سا طریقہ کام نہیں کرتا۔ بالکل۔ حل کے مطابق کوئی بھی شخص تب تک نہیں ہارتا جب تک وہ اپنے ذہن میں شکست کو حقیقت مان نہ لے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے ہارنے والا کبھی جیتتا نہیں اور جیتنے والا کبھی ہارتا نہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم کتاب کے ایک ایسے حصے کی طرف آتے ہیں جو بہت سے لوگوں کو عجیب، متنازع اور شاید سمجھ گیا۔ آپ جنسی توانائی کی تبدیلی یعنی سیکشول ٹرانسمیٹیشن کی بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ کیا ہے اور آج کے دور میں اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ واقعی کتاب کا سب سے زیادہ غلط سمجھا جانے والا حصہ ہے۔ ہل کا نظریہ یہ تھا کہ جنسی خواہش انسان کی سب سے طاقتور توانائی ہے۔ اتنی طاقتور کہ لوگ اس کے لیے اپنی جان، عزت، سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو ہل کا کہنا تھا کہ اگر اس بے پناہ توانائی کو اس کے جسمانی اظہار سے ہٹا کر کسی اور تخلیقی یا پیشہ ورانہ مقصد کی طرف موڑ دیا جائے تو یہ غیر معمولی ذہانت اور کامیابی کو جنم دے سکتی ہے۔ تو یہ صرف جنسی توانائی کے بارے میں نہیں ہے، مطلب کسی بھی شدید جذبے کو قابو میں لا کر استعمال کرنے کے بارے میں ہے؟ بالکل۔ آج کے تناظر میں ہم اسے پیداواری جنون کا نفسیات کہہ سکتے ہیں، سائیکالوجی آف پروڈکٹیو آبسیشن۔ اچھا۔ آپ تاریخ کے کسی بھی عظیم فنکار، سائنسدان یا کاروباری شخص کو دیکھیں، ان سب میں اپنے کام کے لیے ایک شدید جنونی جذبہ تھا۔ انہوں نے اپنی ساری ذہنی، جذباتی اور جسمانی توانائی ایک نقطے پر مرکز کر دی تھی۔ ہل کا یہ بھی کہنا تھا کہ زیادہ تر لوگ 40 سال کی عمر کے بعد ہی بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ تب تک وہ اپنی جذباتی توانائی کو بہتر طریقے سے منظم کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ یہ توانائی ایک طاقتور دریا کی طرح ہے۔ بہت اچھی مثال ہے۔ اگر آپ اسے بہنے دیں تو یہ تباہی مچا سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس پر ڈیم بنا لیں تو آپ اس سے پورے شہر کو روشن کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ تو ہم نے فارمولے کے تقریباً تمام مثبت اجزاء دیکھ لیے ہیں، لیکن ایک آخری اور سب سے اہم قدم باقی ہے، اپنے پودے کو کیڑے مکوڑوں سے بچانا۔ اور ہل کے مطابق یہ کیڑے ہمارے اندر ہی موجود ہیں۔ جی، جنہیں وہ خوف کے 6 بھوت یعنی The 6 Ghosts of Fear کہتا ہے۔ ایک چیز جو مجھے اس کتاب میں ہمیشہ بہت دلچسپ لگی وہ خوف کا تصور ہے۔ ہل اسے کوئی معمولی رکاوٹ نہیں بلکہ بھوت کہتا ہے، جیسے یہ کوئی زندہ چیز ہو جو ہمارا پیچھا کر رہی ہو۔ جی، کیونکہ خوف حقیقی خطرے سے زیادہ ہمارے ذہنوں میں زندہ رہتے ہیں۔ ہل نے 6 بنیادی خوفوں کی نشاندہی کی جو اس کے مطابق تمام انسانی ناکامیوں کی جڑ ہیں۔ پہلا اور سب سے عام، غربت کا خوف۔ اور یہ صرف پیسے نہ ہونے کا خوف نہیں ہے،
یہ وہ خوف ہے جو آپ کو ایک ایسی نوکری میں پھنسائے رکھتا ہے جس سے آپ نفرت کرتی ہیں، صرف تنخواہ کی وجہ سے۔ بالکل، یہ آپ کو وہ کاروبار شروع کرنے سے روکتا ہے جس کا آپ خواب دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ ناکامی کے مالی نتائج سے ڈرتے ہیں۔ صحیح۔ دوسرا بھوت ہے تنقید کا خوف۔ یہ لوگ کیا کہیں گے والا خوف ہے۔ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں تو یہ شاید سب سے بڑا خوف بن چکا ہے۔ بالکل، یہ وہ خوف ہے جو ہمیں اپنی نئی بزنس آئیڈیا کے بارے میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے سے روکتا ہے۔ یہ سوچ کہ اگر میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی اور لوگوں نے مذاق اڑایا تو کیا ہوگا؟ یہ لاکھوں خوابوں کو شروع ہونے سے پہلے ہی مار دیتا ہے۔ پھر تیسرا خوف ہے خراب صحت کا خوف۔ یہ لوگ اکثر بیماری کو کام نہ کرنے کے بہانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور ہر چھوٹی موٹی علامت پر پریشان ہو کر اپنی توانائی ضائع کرتے ہیں۔ جی۔ چوتھا بھوت ہے محبت کھونے کا خوف۔ اس کی سب سے عام علامت حسد اور اپنے ساتھی پر شک کرنا ہے۔ یہ خوف رشتوں کو تباہ کر دیتا ہے اور انسان کو ذہنی طور پر کمزور بنا دیتا ہے۔ پانچواں خوف جو بہت سے لوگوں کو محسوس ہوتا ہے وہ ہے بڑھاپے کا خوف۔ یہ صرف جھریوں کا ڈر نہیں، بلکہ یہ یقین ہے کہ آپ کا بہترین وقت گزر چکا ہے اور اب آپ کچھ نیا نہیں سیکھ سکتے۔ لوگ اپنی عمر کے بارے میں معذرت خواہانہ انداز میں بات کرنے لگتے ہیں۔ اور آخری چھٹا بھوت، موت کا خوف۔ یہ خوف لوگوں کو زندگی سے لطف اندوز ہونے سے روکتا ہے کیونکہ وہ ہر وقت انجام کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ ہل کا کہنا ہے کہ ان تمام خوفوں پر قابو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے، یہ فیصلہ کرنا کہ زندگی میں کوئی بھی چیز مستقل پریشانی کی قیمت پر حاصل کرنے کے قابل نہیں۔ جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ خوف کی قیمت اصل خطرے سے کہیں زیادہ ہے تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ کامیابی کا جو فارمولا ہم نے ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کی، اس کا آغاز ایک واضح سوچ کے بیج سے ہوتا ہے۔ پھر اس بیج کو ایک شدید، جلتی ہوئی خواہش کے پانی سے سینچا جاتا ہے۔ اس کے بعد بار بار ناکامی کے باوجود ڈٹے رہنے، یعنی مستقل مزاجی کی دھوپ سے اسے پروان چڑھایا جاتا ہے۔ اور آخر میں کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یعنی ہمارے اپنے اندرونی خوف کے کیڑے مکوڑوں سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جاتا ہوں۔ یہ کتاب تقریباً 1 صدی قبل ایک صنعتی دور میں لکھی گئی تھی، جب ہنری فورڈ اور اینڈریو کارنیگی جیسے لوگ کامیابی کا معیار تھے۔ صحیح۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ اصول آج کی ڈیجیٹل، باہم مربوط اور ٹیم ورک پر مبنی دنیا میں بھی اتنے ہی مؤثر ہیں؟ یا پھر انسانی نفسیات کے وہ بنیادی پہلو جیسے خواہش، خوف اور استقامت، وہ اتنے گہرے ہیں کہ وہ وقت اور ٹیکنالوجی کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ آج کے دور کے لیے تھنک اینڈ گرو رچ کیسی نظر آئے گی۔